اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعا قبول اور منظور فرمائے سید صاحبان دا سارا اہتمام خالق کائنات جناب سیدہ دے دربار چ قبول فرمائے مرحومین نو خالق کائنات جوار رحمت جگہ نصیب فرمائے دعاواں دی قبولیت واسطے درود پاک ایک مرتبہ سرکار میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستان دے علم چے ماہ ربیع الاول ہے، ماسٹر مشتاق صاحب دے بیٹے بیمار نے، انہاں واسطے التماس ہے امام حسین علیہ السلام دے پاک و پاکیزہ خون دا صدقہ خالق انہوں نے شرع کامل ماہ ربیع الاول ہے اور وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس عشرے نو عشرہ رحمت للعالمین قرار دے کے تے پوری دنیا نے گزارش کی تھی پاکستان دے بندیاں کہ ہر جگہ میلاد النبی جوش و خروش نال منایا جائے جی میلاد النبی جوش و خروش نال منایا جائے اور منان تو بعد سیرت طیبات عمل دی خالق صاحب نے توفیق عطا میں جناب کے سامنے اس سلسلے چی چونکہ ربیع الاول ہے وہ دے مطابق ہی سورہ مبارکہ طلاق دی ایک آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے خالق کائنات ادھے وچ سرکار دو عالم دا ذکر کر رہا ہے اللہ پاک اور ارشاد فرما رہے ہیں قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا اللہ وہ ہے جس نے تمہاری جانب ایک ذکر کو نازل کیا، وہ ذکر اس کا رسول ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہاری جانب ایک ذکر کو نازل کیا۔ اس آیت مجیدہ ہے کہ رسول پاک دی ذات نے خالق نے ذکر کرا دیتا قد انزل اللہ علیکم اللہ وہ ہے جس نے اتارا ہے تمہاری جانب ایک ذکر رسولا اور وہ اس کا رسول ہے یتلو علیکم آیات اللہ وہی ہے جو تم پر اس کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے وہی ہے جو تم پر آیات کی تلاوت کرتا ہے مبینات بیان کرنے والے لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور اور یہ اس لیے تلاوت کرتا ہے کہ وہ ایمان والوں کو اور صالح عمل کرنے والوں کو ظلمت سے نکال لے اور نور کی طرف لے جائے خالق کائنات نے اپنے رسول کو تم پر نازل کیا قد انزل اللہ اللہ نے نازل کیا ہے اللہ نے نازل کیا ہے رسول کو نازل کیا ہے جو تو نازل کیتا ہے تو میرا خیال ہے سانو اتھے رہنا چاہیے ہے یہ بھی پھولا پھالی نہیں کرنی چاہیے جی خالق و شاہ ہوں یہ نازل ہی ہوں تو خالق فرماندن کہ انزل اللہ اگرچہ دوسرا بھی ایک ذکر ہے ایک ذکر اے ذکرن رسولن یہ ذکر ہے جو رسول ہے اور سورہ مبارکہ حجر دی کا اللہ فرماندہ انا نحنو نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون یہ جو قرآن ہے نا یہ بھی ایک ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس ذکر کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں یہ مطلب ہے قرآن حکیم دی دو آیتاں جو قبلہ پتہ لگ گیا کہ دو ذکر نے قرآن بھی ذکر ہے اور رسول ثقلین بھی ذکر ہے قرآن نو بھیجن والا بھی اللہ ہے حضور نو بھیجن والا بھی اللہ ہے یہ بھی ذکر ہے تے وہ بھی ذکر ہے سرکار دی زیارت اسی نہیں کر سکے اسی وہ لوگ ہیں جنہیں سرکار دی زیارت نہیں کر سکے بروز حشر انشاءاللہ زیارت ہوئے گی جدوں تک حضور نو اسی دیکھ نہیں سکے حسرت ہے اللہ کرے کسی اعلیٰ بندے دے اچھے بندے دے خواب چی سرکار آ جان تو بہت بڑی بات ہے ویسے جس تک قدر اسی رسول اللہ نو دیکھ نہیں سکے ذکر دو نے ایک رسول اللہ نے تو ایک قرآن ہے میرا خیال ہے قرآن دی زیارت کرنی چاہیے تاکہ پتہ لگ جائے وہ کیسا ہوئے گا جی دووے ذکر نے تے اے بڑی اہم گل ہے کہ دووے ذکر نے تے پھر دووے ہدایت واسطے آئے ایک وہ ذکر ہے جڑا تلاوت ہو رہا ہے ایک وہ ذکر ہے جڑا تلاوت کر رہے ہیں تلاوت کرنے والا جڑا ذکر ہے وہ میرا نبی ہے جڑا تلاوت ہو رہا ہے وہ ایک قرآن ہے میرا خیال ہے کہ حضور دی طہارت واسطے پہلی دلیل یہی کافی ہے
کہ بندہ اپنے اندازے چ کم کرتا، جنہ وہ اندازہ کم کرتا ہے وہ سوچ لو یہ کنا پاک ہے، اگوں سوچے جہاں منہ چ نکلے وہ کنا پاک ہے۔ میرا خیال ہے یہ دونوں ذکر میں چاہنا کہ انہوں دونوں ذکر کا میں اس اج مجلس پا کے ذکر کرتا۔ ایک ذکر ہوئے جہاں تلاوت ہو رہا ہے، ایک ذکر ہوئے جہاں تلاوت کر رہے ہیں۔ ہاں ایک گل میں ضرور کراں گا، اس ذکر کی وجہ سے وہ ذکر نہیں۔ جی بسم اللہ، میں دوبارہ عرض کر دوں، دونوں ذکر نے، یہ بھی ذکر ہے وہ بھی ذکر ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ میلاد النبی پہلے ہوئے ہے، 40 سال بعد یہ ذکر نکلے۔ یہ ذکر لیٹ ہے، وہ لیٹ نہیں۔ اے ماہ جڑا نا جی، یہ ماہ اے ربیع الاول ہے، یہ وہ ذکر تشریف لے آیا ہے۔ اس تو 40 سال بعد گزرے تو پھر یہ ذکر او دے زبان مقدس چو نکلے، تو اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ وہ جڑی قدر والی رات ہے ادھر ہر مسجد تے چنڈیاں بھی لگیاں ہوندیاں تے لائٹاں بھی لگیاں ہوندیاں، کدی کسے نہیں پوچھیا کہ جائز ہے کہ ناجائز۔ بھائی نزول قرآن دی رات ہر مسجد تسی دیکھو کہ مسجد سجی ہوئے گی، ایک آدھی خوشی کر رہے ہو جی قرآن نازل ہویا ہے، بھائی بہت اچھے ہے، یہ تو قرآن نازل ہویا ہے یہ بھی ذکر تے وہ بھی ذکر، یہ ذکر نازل ہوئے تے مسئلہ پوچھن دی لوڑ نہیں، خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، تے میرا خیال ہے جدے منہ چو نکل کے یہ ذکر بڑھے ہیں وہ تو مطلب بھی پریشان تو نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ایک میں ضرور گل کرنا، اہمیت دی گل کرنا، قرآن تے میرا ہاتھ ہے، ایک کوئی نہیں سی ہونا جے وہ نہ ہوتا۔ بہت شکریہ، میں عرض کر رہا ہوں پہلے حضور تشریف لے آئے نے اور حضور دی زبان مقدس جو یہ ذکر نکلے، یہ مطلب ہے اس ذکر دی وجہ تو وہ ذکر نہیں، صدقے جاواں اس ذکر دی وجہ تو وہ ذکر نہیں، اس ذکر دی وجہ تو یہ ذکر حضور دی زبان مقدس ہلی ہے تو قبلہ یہ ذکر بڑھے۔ ہاں ایک غلط ہے، اگر اس ذکر دی آمد دی خوشی ہے تو پھر اس ذکر دی آمد دی بہت زیادہ خوشی ہے، کیونکہ وہ ذکر آیا ہے تو یہ ذکر ہویا ہے۔ اب وہ دووے ایسے ذکر نے کہ انہوں میں اگر بندہ ٹھپ کے رکھ چھڑے تاں بھی فائدہ کوئی نہیں، حضور دی سیرت طیبہ ہی بندہ زندگی چ نہ پڑھے تاں بھی فائدہ کوئی نہیں۔ ایک تو میں دساں جی میں قبلہ بلب بلدا ہوئے، روشنی کسے آپ ہی لینی ہے، وہ تو بلدا پیا، روشنی کسے آپ ہی لینی ہے۔ یہ طے وے قرآن تے بھی عمل دا نا ہدایت، مصطفیٰ دی بھی سیرت عمل دا نا ہدایت۔ ذکر دووے نے شان میں دعا دی پڑھ دینا، ان دووے فائدہ ادو ہی دین گے جو بندہ آپ حاصل کرے گا۔ میری گڈی چ قرآن ہے تو نال شراب دی بوتل بھی ہوئے، کی اثر ہے؟ ہے نہیں، میں ویسے مثال پہ دیں گڈی چ قرآن جو موجود ہے تو نال شراب بھی پئی ہوئے، یہ قرآن مینوں آندا ہے، اے پہ آندا ہے، یہ ذکر ہے جڑا آندا ہے پہ تو اجتناب کر، اجتناب کرن دی بجائے میں بچ رکھی ہوئے۔ تہاڈا کی خیال ہے؟ کیونکہ مینوں ایک ڈکیتی میرے نال ہوئی سی تو تیدو والی ایک جگہ پنڈ سیال پسروٹ ڈسکے روڈ تے تیدو والی، اتنے میلہ لگا سی، اتوں نکل کے اسی اگے گیا تو اگے جا کے ڈکیتی ہو گئی، وہ بندے انہیں گھیرے سن، سانوں بھی گھیر لیا، اور پانی دیا بوتلاں وچ پئیاں سن، وہ پھڑدیاں سارے ہو گیا کہ شراب ہی، وہ خیال سی میلے پہ آؤں شراب ہی ہوئے گی نا، تو پانی دیا بوتلاں وچ پئیاں سن۔ مطلب ہے کہ قرآن میں پھر انہیں آخیا کھولو، وہ کھولیا تو قرآن کھولیا، بریف کیس کھولو، میں کھولیا تو قرآن، وہ ٹھپ کے رکھ وہ بوتلیں بچ رکھ چڑیاں، وہ بدماش نو حساب لگ گیا کہ جتنے قرآن ہوئے نا اتنے شراب نہیں۔ مطلب ہے جنہیں قرآن گڈی چ رکھے ہے یہ بندہ ہوں شراب تو نہیں لگا۔ یہ دووے شاواں ایک تھان تے کٹھیاں نہیں نہ ہو سکدیاں، جڑیاں قرآن نال کٹھی شے بندے نو جانتے نہیں۔ میرے عزیزو قرآن نال جڑی کٹھی شے ہے نا وہ نبی نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ مطلب ہے یہ ذکر ہے جدے نال علی ہے تے علی دے نال ہے۔ اچھا کمال ہے بھی یہ متعلق بھی فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، تو اس ذکر نے آکھا ہے اس ذکر دے متعلق کہ اس ذکر نال علی ہے، علی اس ذکر دے نال ہے، یہ نال تے اپنے متعلق فرمایا دموں کا دمی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، تو تے ہے ہی میں نا۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر دے دے۔ ہوں میرا خیال ہے کسی بندے نو شک نہیں رہنا چاہیے کہ قرآن حضرت علی نال نے تے علی قرآن نال نے۔ میں اس بندے تو حیران ہاں جدے کو قرآن بھی موجود ہے تے علی کوئی نہیں، اس بندے تو حیران ہے جدے کو علی موجود ہے تے قرآن کوئی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ علی اندر ہوئے تے بندہ کام وہ کرے جڑے قرآن دے خلاف ہوں۔
اتنے تھوڑی جی داد کٹی ہے، میں دوبارہ عرض کرنا سمجھا کے عرض کرنا علی بچ ہون علی علیہ السلام دی ولایت، علی علیہ السلام دی مودت، علی علیہ السلام سے محبت یہ اندر ہوئے تو بندہ کام وہ کرے یا قرآن دے خلاف، یہ ہو نہیں سکتا، یہ دونوں کٹھے نے نا بھائی، نبی فرماندے نے کٹھے نے، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ میں اس بندے تو ہی حیران ہوں کہ جدے اندر ولایت علی ہے تے کم وہ قرآن دے خلاف نے، تے اس بندے تو بہت زیادہ حیران ہاں جڑا قرآن سارا حفظ کر رہا تے علی ایک اندر نہیں پڑا۔ انہیں تو کٹھے چاہیے نے، ویسے پیغمبر نے فرمایا دے کٹھے۔ بہت شکریہ قبلہ، یہ بھی ذکر ہے تے وہ بھی ذکر ہے، یہ کول بھی فائدہ آپ اٹھانا، وہ کول بھی فائدہ آپ اٹھانا، یہ بھی پاک ہے وہ بھی پاک ہے۔ ایسے ربیع الاول انتہائی اہم گل لے جی میں دستا پھرنا کہ اگر دوویں ذکر نے تو مہربانی فرماؤ اس ذکر کے متعلق میں قرآن دی دوجی آیت پڑھن لگا جناب، وہ تساں توجہ فرمانی ہے، سورہ مبارکہ تغابن دی ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا۔ خالق کائنات نے اس قرآن دے متعلق ارشاد فرمایا، بالکل سورہ طلاق دے پیچھے آؤ گے تے سورہ تغابن آ جائے گی اگے، وہ پھر خالق نے اس قرآن دے متعلق جڑی گل کیتی ہے پھر بندیاں کو کچھ میرا خیال کرنا چاہیے ہے۔ خالق فرماندے ہیں لوگو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَنُورُ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے محمد پہ نازل کیا ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے اپنے پیغمبر پہ نازل کیا ہے۔ یہ مطلب ہے یہ بھی ذکر ہے وہ بھی ذکر ہے۔ ہم سوچ کے دس گاں جدو اے نور ہے تھوڑی کیا بات ہے، میں پھر عرض کر رہا اے نور ہے، اللہ فرماتا ہے اس نور کی پیروی کرو جو ہم پہ اپنے پیغمبر پر نازل کیا۔ وہ نازل جڑا ہویا اے نور ہے، اے نور ہے بھائی، قرآن دے مطابق قرآن نور ہے، میں کہنا قرآن دے مطابق قرآن نور ہے، تے بندے نو آڑتا نہیں نہ جانا چاہیے کہ میں نبی نو نور نہیں مننا، اے او نور ہے جڑا اس نور دے وچوں نکل کے نور بنے۔ نبی بول دے گئے نے تے نور، اچھا چلو حضور نو بشر بھی منو نا، تاں بھی یہ جواب کوئی نہیں، حضور نو بشریت تے لیاؤ نا قبلہ، تے بشریت وچ بھی پیغمبر دا مثل کوئی نہیں، پیغمبر دی مثال کوئی نہیں، وہ دی میں وجہ دسنا میرے عزیزو بشریت دیکھو کیسا اے نور ہے نا جی، جی اے نور ہے، سورہ تغابن دے مطابق اے نور ہے۔ اچھا کلیا بہ کے سوچنا چاہیے ہے وہ بشر کیسا ہے جو بولے تو نور نکلتا ہے۔ سبحان اللہ بھائی، بھائی حضور نے بشر بھی مان لو نا، تے بشر بھی بے مثل ہے، حضور دی بشریت بھی بے مثل ہے۔ میں تو مثال دینا، حضور بشریت دے عالم وچ معراج تے گئے نے تے نور نے آکھیا میں اگے نہیں جا سکتا۔ حضور بشریت دے عالم وچ معراج تے گئے نے، وہ جڑی اندر نے جوڑیاں سنے حضور ٹر گئے نے، یہ جوڑیاں والی گل بڑی ضروری ہے، جی وچ جُتی دا ذکر نہ ہوندا تو پھر لوگ کہنا دی روح ہی گئی سی، روح تے جُتی نہیں نہ پاندی یار، جسم جُتی پاندا جے سنے جوڑیاں گئے نے پھر روح نہیں گئی، پھر سرکار جسم، سبحان اللہ، پھر سرکار جسم اطہر دے مطابق گئے نے، جسم اطہر دے مطابق گئے نے۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ مسکین ذاکر کھلو کے توانوں کدھر معراج حضرت علی دا ذکر کر دے تو پریشان ہونے دی لوڑ نہیں۔ لوگ اندر نبی پاک تے براق تے بہ کے گئے سن، بڑے اللہ نے اتمام نہ کھڑیا تے حضرت علی کہنے راہ ٹر گئے سن، اللہ دے بندیا جے جُتی گئی ہے تو پھر جسم گیا نا جسم، تے قرآن تے میرے ہاتھ نے نبی فرمایا جسموں کا جسم ہی، تیرا جسم میرا جسم، یہ پریشان ہونے دی کئی لوگ، میرا خیال پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں ایک گل ہے، بسم اللہ جناب نوید صاحب تشریف لے آئے، میں دسنا نہ پوچھو شاعر میں دس، نوید صاحب بہت اچھے شاعر ہیں فیصل آباد تو الحمدللہ، تشریف لے آئے تو ساتھ توجہ فرمائی جی نا، یہ ذکر ہے نبی اگر نور ہون تاں ہی ذکر رہے تے جب بشر ہون تاں ہی ذکر رہے، کمال ہے جدو نور نے نوریاں میں دا جواب کوئی نہیں، جدو بشر نے بشرہ بچ بھی انہوں دا جواب کوئی نہیں، کیونکہ بشریت حضور قبلہ معراج تے گئے نے تے راج گئے نے تے جبریل آکھیا اگر ایک انگشت کے برابر میں آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاتا ہوں، یہ نور بھی سڑ جاتا ہے۔ میرا خیال ہے بندے نو سوچ لینا چاہیے، اس کیا انگشت ہوندی ہے نا، اے انگشت
ساڈے والی انگوشت کا اندازہ سلایا ہوگا اور فرشتے کی تو انگوشت ہوتی ہی نہیں، وہ تو نور ہے نا. سانو سمجھایا سو کہ جنی تہاڈی انگوشت ہے نا انہاں کو بھی میں اگے ہو جانا میں جل جانا. نور کی گل میں پہ کرنا. ہوں جاندے گھر صاحب لیندے جانا جہاں نور دے اگے ہوئے وہ سڑ جاتا ہے، جہاں بشر دے اگے ہو جائے وہ کی بنے. میرے اے بے تعظیم رسول، اے بے احترام رسول. خیر مانا تمہیں جزائے خیر دے. یہ مطلب ہے سرکار. اچھا کوثر نیازی کا ایک شعر اگے بھی میں کوئی سنایا تمہیں پھر سنا دینا. کوثر نیازی نے حضور کی بشریت کو بیان کیتا ہے. فرماتے ہیں آپ کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی رات تب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جائے. شاعر میرے سامنے بیٹھے نے، وہ آندا جدوں دا جبریل ویکھیا نا کہ بشریت دا یہ مقام ہے، وہ نور پہ آندا تب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جائے. ہوں اپنے ورگا انہوں آکھنا ہی تیرے تے میرے ورگے نو ویکھ کے جبریل نہیں آندا میں بشر ہو جاؤں. کیا بات ہے. وہ بشریت کے درجے پہ ہیں تو بھی کمال ہے، وہ نور کے درجے پہ ہوں تو بھی کمال ہے. وہ بھی ذکر یہ بھی ذکر. ہوں میں ان دونوں ذکر نال نال ٹورن لگا. یہ آج دی مجلس ہے، یہ ساڈا نظام عقیدت ربیع الاول دا. چلو نور والی ایک آیت پڑھ لیے. قرآن نور ہے، قرآن نور ہے. اللہ فرماتا ہے بشر المومنین، بشارت ہو خوشخبری ہو ایمان والوں کو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، ہم نے ان پر بہت بڑا فضل کر دیا. خوشخبری ہو مومنین کو، مومنوں کو خوشخبری ہو. انہاں بندیاں دا علاج کرانا چاہیے جڑے آندے نے میلاد دی خوشی قرآن چو کڈو. خوشخبری تے قرآن چ ہے، اور کیڑی خبر لینی ہے. خوشخبری حضور دا آنا خوشخبری ہے. اور ساڈے علاقے وچ تہاڈا پتہ نہیں کیونکہ ضلع تہاڈا وکھرا ہو گیا ہے. ساڈے علاقے وچ خوشخبری اس خبر نو آندے نے جنوں سن کے خوشی ہو، جنوں سن کے سرکار دا آنا اللہ فرماندا خوشخبری. ہن خوشی کنوں ہونی ہے جدی واسطے خوشخبری بشر المومنین، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. ہن خوش کنے ہونا ہے؟ تہاڈی خیر ہوئے 8-9 بندے بولے نے ایمان والے نا. پٹرول 1 روپیہ لیٹر ہو جائے اللہ کرے. میں ویسے مثال پہ دینا، مثال تو دے ہی سکنا نا. ویسے جگہ ہی پہ جانا جی حالت ہے تہاڈا حصہ اس واسطے نکلے ہے بھئی کہڑے دور کی گل پہ کرنا. اگر 1 روپیے لیٹر پٹرول ہو جائے مجھا نو کی اثر ہے؟ مثال میں دینا، میں ذرا بہت پیڑا جانور میں نہیں دسیا. میرا مجھ دے ساڑے نو کان بھی وڈے نے، ایڈے ایڈے دے کان نے تے انہوں بندہ جا کے کان چاہ کے پٹرول بڑا سستا ہو گیا. اچھا پھر ایڈے ایڈے دے آنے نے انہوں بندہ پٹرول پمپ دے سامنے کھلار کے آکے وہ ریٹ کی لکھے. آنے بھی وڈے نے کان بھی وڈے نے تے مغز بھی وہ لوکی کھاندے نے. اینا مغز ٹکا ٹک تے رکھیا ہوندا ہے، وہ بھی مجھاں تے سنڈیاں دا ہی ہوندا ہے نا مغز. اچھا دماغ بھی وہ اینا، اکھاں بھی ایڈی ایڈیاں. ساڈے نال دماغ بھی بہتا ظاہراً، اکھاں بھی موٹیاں تے کان بھی لمے. کوئی اثر ہے؟ کیونکہ یہ خوشخبری وہ والی ہے ہی نہیں. صدقے جانا مولا بھائی تمہیں جزائے خیر دے. یہ خوشخبری نال ہوتا تعلق ہی کوئی نہیں. کسے بندے تے غصہ نہ کریو، میلاد دی خوشی پہ نہیں کرتا، اس مجھ واسطے خوشخبری ہے ہی. خوشخبری تو مومنوں واسطے تے مومنین سارے کر رہے ہیں الحمدللہ. شیعہ سنی سارے میلاد دے جلوس شامل ہیں الحمدللہ. یہ مطلب خوشخبری ہے مومنین کے لیے. میں کہ اللہ قرآن تے نور ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ نور ہے، وہ منیر ہے. ناصر اور ہے، نصیر اور ہے، نور اور ہے، منیر اور ہے. یہ مطلب ہے وہ بھی ذکر، یہ بھی ذکر، وہ بھی نور. صدقے اگلی آیت پڑھنا سورہ مبارکہ بقرہ دی. اس قرآن دے متعلق خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ.
اگر تمہیں شک ہے نا کہ یہ خود بناتا ہے تو اس قرآن کی مثل کی ایک صورت لے. سبحان اللہ. قرآن کی مثل کی ایک صورت. 3 آیتاں نے جی قرآن سے. ایک دفعہ اللہ نے چیلنج کیتا 10 صورتیں لے کے آؤ دے نال. پھر اللہ نے فرمایا 10 جو کہ تسی نہیں ایک ہی لاؤ. تے ایک میں ہور آیت پڑھی اور اللہ فرماتا لے حدیث یہ ورگی ایک گل ہی لے آؤ. ایک گل پوری صورت نہیں یہ جنیاں گلاں لکھیاں نے یہ ورگی ایک گل لے آؤ. یہ مطلب ہے یہ صورتاں چ کریے تامیہ دی مثل کوئی نہیں. انہوں اکٹھا کر لیے تامی مثل کوئی نہیں. انہوں پھر صورت ایک چ کر لیے تامی مثل کوئی نہیں. تے جے ایک گل کر لیے تامی دی مثل کوئی نہیں. یعنی ایک لفظ ہو جائے تا مثل کوئی نہیں. یہ ایک رکوع او دی بھی مثل کوئی نہیں. اکٹھا ہو جائے تامی مثل کوئی نہیں. یہ 3 سے کر لو 3 پارے تامی ایک ایک دی مثل کوئی نہیں. 114 صورتاں کر لو انہوں بکھیر لو. اچھا انہی نے کر کے ایک آیت کر لو. ایک آیت لے جاؤ ایک لفظ لے جاؤ الف لام میم دی الف لے جاؤ. یہ مطلب ہے یہ بکھرے تامیہ دی مثال کوئی نہیں. صدقہ جاواں بکھرے تامی مثال کوئی نہیں. جمع ہو جائے تامی مثال کوئی نہیں. قرآن تے ہاتھ رکھ کے وہ بندے ایک باری سوچن تو صحیح میری طرح یار جدو یہ دی مثل کوئی نہیں جڑا محمد دے منہ چوں نکلے ہے محمد دی مثل تینوں کتھوں مل جائے. سارے اٹھاؤ میرے نام. میں قرآن ہاتھ جلا کے گل کر رہا کہ بلا دنیا دی کسے کتاب نو منہ ملے دنیا دی کسے کتاب نو زبان ملے تے وہ آکھے میں قرآن جیسی میں کی پیانا نہیں تو ہاں نہیں تے گزارا کیتا ہے. میں جذباتی ہاں. دنیا دی کسے کتاب نو زبان ملے تے وہ آکھے میں اس جیسی. خبردار یہ بے مثل ہے. اس کی مثل ہے ہی کوئی نہیں. مہربانی میں اپنے ذاکرہ دوستوں کئی بار آکھیا کہ اپنی کاپی سر تے نہ رکھ کے آکھیا کرو کہ میرے سر تے قرآن ہے. ہاں مہربانی کرے کرو. یہ تہاڈا کلام ہے یہ تہاڈی شاعری ہے. تسی بہت اچھے شاعر ہو. تہاڈی مولا توفیقہ دے خیر چ اضافہ فرمائے. تسی مولا علی دی شان لکھتے ہو لیکن تم لکھتے ہو اپنے ذہن کے مطابق. یہ آئی ہے توحید کے مطابق. تمہاری شاعری کسی وقت غلط ہو سکتی ہے. یہ کل بھی لا ریب تھا آج بھی لا ریب ہے. جنہوں اللہ نے نازل کیتا ہے اور قلب رسول تے نازل کیتا ہے اور زبان رسول جو نکلے ہے. بہت اچھی گل ہے اگر کسی نو مسلے تے کوئی شے عطا ہوئی ہوئے. کئی بندے مسلے تے بیٹھ کے دوجے دی کاپی تو اپنی کاپی تے لکھ لی. مسلح بچھایا نا تو پرلے دی کاپی لے کے اپنی کاپی تے لکھ لی. آخیا یہ میرے قصیدہ مسلے تے عطا ہوئے. اللہ دے بندہ تینوں ایک گل دساں تو مسلے تے بھی بہ کے اللہ دی بارگاہ چ واسطہ دے رہی نا رسول تے دی حالتا کہ میں نو کچھ عطا کر جن کا واسطہ تو دے رہا ہے تو اور ہے وہ اور ہے. ایک کلام خدا ہے خدا واسطے تھوڑا جا مینو نا مت آئی ہے کسی بندے اہل سنت مینو آکھے میں توڑیا کوٹ رکھیا تو میں کوئی گل کر لگا کملی میں آخیا کملی سرکار دی کملی تو پھڑ کے آخیا میں کملی انہیں مینو باہر نکلتے آخیا اگو مہربانی کری جدھر منہ پوجنا نا انہوں کملی کا نسبت اگو نہ جی میں آخیا جی میں معذرت کر اس تو بعد میں میرے غلاف قرآن دا وچ ہوندا ہے جب لوڑ پیندی ہے نا کدی کہ پنجاں تے چادر آئی پھر میں قرآن دا غلاف کر لئی تاکہ دی مطابقت تے ہوئے نا کہ بلا یہ بے مثل کتاب ہے. تسی آکھے نہیں میں جذباتی ہاں میں اعلان کر لگا دنیا دی کوئی کتاب جڑی قرآن تو علاوہ ہوئے اگر انہوں منہ ملے اگر انہوں زبان ملے وہ عام کتاب کہے کہ میں قرآن جیسی اس کتاب پہ بھی لعنت اور جو بندہ ہو کے کہے میں نبی جیسا. شکریہ ہے بھی بے مثل ہے وہ بھی بے مثل ہے. مولا تعالیٰ جزائے خیر دے. میں اور قریب کر لوں جی ایک آیت اور پڑھنا وہ بھی ذکر ہے یہ بھی ذکر ہے. یہی میرا آج دا موضوع وہ بھی ذکر یہ بھی ذکر. ہوں تو ساتھ توجہ فرمائی تے میں جناب تے سامنے خالق کائنات نے سورہ مبارکہ آل عمران چ ارشاد فرمایا. آل عمران دی 81 نمبر آیت جی جڑی میں جناب دے سامنے پڑھنا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا
لقد من اللہ علی المومنین نہیں سورہ یونس دی آیت پہلا پڑھنے میرا تو چپ ہوئے ہو تو میرا حل پتہ ہے پہلا کیڑی پڑھنی چاہیے میں صاحب لگا ہے تو صاحب میں صاحب لگ گیا تو پتہ ہے پہلا کیڑی پڑھنی پہلا سورہ یونس دی پڑھنی چاہیے مثلا اے قرآن ہے اس قرآن کے متعلق ذرا ویکھو بھی قرآن کدا مجموع ہے پھر ویکھاں گے وہ ذکر کیسا ہے ایک ایسا ذکر ہے اللہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم اے لوگو یہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے تمہارے رب کی طرف سے قرآن نصیحت ہے شکریہ وشفاء لما فی الصدور اور سینوں کے اندر جو بغض و حسد کی دشمنیوں کی بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا بھی ہے دو وہدن اور یہ ہدایت بھی ہے ورحمت للمومنین اور یہ مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے قرآن نصیحت ہے قرآن شفا ہے قرآن ہدایت ہے قرآن رحمت ہے یہ جی فیصلہ بادشاہ بن دی نوید صاحب اور پتی پہندی پہندی ساڑھے کو بھی پہندی چینی بھی پہندی چینی پتی لاچی الاچی تو علاوہ تسی وچ پا لو کی انہوں آندے ہو دار چینی مہربانی یہ دو چار شامہ وچ پہیاں ہونا تے کوٹ پر دیا ساری بندہ آندہ ہے ویچ ساؤں بھی آ جائے دار چینی آ جائے میرا خیال لاچی بھی ہے محسوس ہو گیا محسوس ہو رہا مٹھا کاٹے کے بعد محسوس ہو گیا یہ دا مطلب ہے تو چاہ انہیں مجموعے نو رڑا کے پیئیں تینو ہر شے دا احساس ہو جاندہ ہے یہ اے بھی ہے یہ اے بھی ہے یہ اے بھی ہے قرآن تیرے کار ہے وہ نصیحت بھی ہے ہدایت بھی ہے شفا بھی ہے رحمت بھی ہے کدی محسوس ہوئی ہے سبحان اللہ بھائی مولا تو جزائے خیر دے بابا جی بہت شکریہ میں مقصد کی گل کر رہا ہوں اور یار محسوس ہونی چاہیے نا قرآن گھر ہوے بچیاں بے پردہ ہون قرآن گھر ہوے منڈے بے ہدایتے ہون قرآن گھر ہوے بیوی نصیحت نہ مندی ہوے قرآن گھر ہوے سارے جان دا بغض ایتھے ہوے اے قرآن اوتھے کی پہ کردا ہے یا تینوں رہنا چاہیے یا قرآن نو رہنا چاہیے نہیں اجے نہیں مینوں سواد آیا اجے مینوں سواد اگوں آن لگا یہ ساریاں شیواں گھر ہون تے بیبیاں دی نے بابا جی کوئی تویز کر دیو ساڈے گھر برکت تے رحمت ہی کوئی نہیں بہن میری تینوں اس تویز دا اثر نہیں ہویا بابا کی کرے گا اوتھے وہ دے جو وچ ہر شے موجود ہے نصیحت دے وچ موجود ہے ہدایت دے وچ موجود ہے قبلہ شفا دے وچ موجود ہے رحمت دے وچ موجود ہے حضرات سخت گل آ جائے تو معاف کرنا کوڑی دوائی بھی تو پھر فائدہ ہی دیندی ہے نا معاف کرنا مینوں میں عمر دے حصے چ مینوں کوڑیاں ہی پئیاں ہوندیاں میں تینوں صحیح گل دساں والا شان لان دی وجہ تو میں جناب نا الا جانا تے حافظ صاحب وانگو میں بھی بس ظاہر ہوں میں والا تو ہاں مینوں بہنیاں ٹپان لگ پینا پھڑ کے ادھر ہویا جے کتے ڈگنا پیا اس واسطے ہن ٹھیک ہے مطلب تسی سمجھ دیو ٹھیک مولا تو میں کیا توڑی گل نکل جائے تو میرے پوترے بھی نے میری دوتری بھی ہے میرا دوترا بھی میں نانا بھی ہوں میں دادا بھی اور میں عمر چھپا کے کی لینا بچوں کی کروں میں تاں پہ نا کوئی کوڑی گل نکل جائے بہت شکریہ تو پھر وہ عمر سے سمجھ لحاظ کرنا بھی مہربانی جناب میرے عزیز دوستو یہ جتھے قرآن موجود ہے ہدایت کوئی نہیں قرآن موجود ہے تو شفا کوئی نہیں قرآن موجود ہے تو پھر رحمت کوئی نہیں قرآن موجود ہے تو نصیحت دا اثر کوئی نہیں ہن پتہ لگ جائے کہ مکے دے کافراں نوں اثر کیوں نہیں سی ہوندا تسا غور نہیں فرمایا ساڈے طرح تے قرآن موجود ہے نا تے قرآن کی یہ رحمت للمومنین قرآن کیا ہے رحمت لل پھر بولو رحمت للمومنین اے بھی ذکر ہے تے او بھی ذکر ہے میں ان کیویں دساں کہ اے ذکر کیسا ہے او ذکر کیسا ہے موازنہ کرن جگہ میں نہیں ان قرآن تے میرا ہاتھ ہی مینوں او ذکر پارا پہ نظر آوندا ہے نہیں 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 او ذکر مینوں وزنی پہ نظر آوندا ہے کیوں یہ ہے رحمت للمومنین وہ ہے رحمت للعالمین سبحان اللہ
قرآن رحمت للمومنین ہے، میرا نبی رحمت للعالمین ہے، اس کا حلقہ محدود ہے، اس کا حلقہ لامحدود ہے۔ جدو مومنہ تے آئینہ دا اثر نہیں پہ ہوندہ، اوہ کافرہ تے ہو دا اثر کیسے ہو جائے؟ اسی کافر ہیں، اسی مسلمان۔ بسم اللہ۔ بعد از خدا کائنات کا مختار مصطفیٰ، بعد از خدا کائنات کا مختار مصطفیٰ، لا ریب ہے دو جہاں میں سرکار مصطفیٰ، ملک عظیم جس کی ہے قرآن میں سند، اور رحمت للعالمین ہے سرکار مصطفیٰ۔ سبحان آواز بلند تر صلوات۔ اے رحمت للمومنین ہے، میرا نبی رحمت للعالمین ہے، اے مومنہ واسطے رحمت ہے، او عالمین واسطے رحمت ہے۔ یہ دا مطلب ہے کافرہ مشرکہ یہودیاں عیسائیاں تے کیمونسٹاں جدوں رحمت کھیر کے ایتھے لے ہوندی ہے نا، پھر اے فائدے دینا شروع کر دے۔ تو غور ہی نہیں فرمایا، رحمت للعالمین اپنی رحمت ہے بے قرار دے زہر جننے بندے گھیر کے اسلام چلے ہوندی ہے، وہ دے اگے ایک رحمت ہے، وہ دی رحمت بے مثل و بے مثال ہے، یہ دی اپنی رحمت ہے، وہ دی اپنی رحمت ہے۔ رحمت للعالمین دے اکھے لگ کے انج کرنا، جڑا مومن ہو جاندہ ہے وہ دے واسطے رحمت ہے۔ رحمت للعالمین دے آنکھیں لگ کے جڑا بندہ مومن ہو جاندہ ہے وہ دے واسطے آ رحمت ہے۔ اور دسا سارے جہان واسطے بھی رحمت نہیں ہوں، مومنہ واسطے رحمت ہی۔ اور صحابی دی جتی تھلے ہوں چملہ وہاں جس نبی نوہ کہ مومن کی نوہ نے فرمایا جس کے دل میں محبت علی ہوتی ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں بغض علی ہوتا ہے۔ ایدہ مطلب حضرات سن لیں، جس کے دل میں بغض علی ہو قرآن اس کے لیے رحمت نہیں ہے، کوئی رحمت۔ میں تو یقین کرو اب تو انہوں محبت علی کا ثبوت دیا گی، یہ رحمت للمومنین ہے، میرا نبی رحمت للعالمین ہے۔ میں تو انہوں نے ثبوت دینا جی، محبت علی دا اور ولایت علی دا فائدہ بھی خود سارے بندے اسی ترجمہ کرن جو گے نہیں، لیکن سنو اللہ فرماتا لقد من اللہ، یار وہ گل رہ گئی سی پھر کدھر وہ رہ ہی نہ جائے، وہ بڑی ضروری سی، میلاد دے نیڑے کرنی سی۔ سورہ یونس دی آیت دے آخر اللہ فرماتا کل ان سے کہہ دے، یہ قرآن اترے ہیں تو بفضل اللہ و برحمتہ، یہ جو کچھ تمہارے پاس آیا ہے نا یہ اس کے فضل سے آیا ہے اور اس کی رحمت سے آیا ہے۔ فبذالک فل یفرحوا وہو خیر مما یجمعون، یہ جو اللہ کے فضل سے تمہارے پاس قرآن آیا ہے اور اس کی رحمت سے قرآن آیا ہے، آئے ہائے خالق فرماتا ہے فبذالک، بس اسی وجہ سے فل یفرحوا، فرحت میں آ جاؤ، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ یہ مطلب ہے جدو اللہ دی رحمت تے اللہ دے فضل نال کوئی شے آوے نا ادو خوش ہو ویدا ہے۔ یار میں قرآن چ میلاد دی خوشی پہ پڑھنا، اللہ دی رحمت کی نہیں اردو چ کرنا ذرا آسانی ہو جائے گا تواڈے کو معذرت نا، کدی کدی پنجابی چنگی کدی کدی اردو چنگا ٹکا کے گل ہوندی۔ جب اللہ کی رحمت اور فضل کی وجہ سے کوئی شے ملے اللہ فرماتا ہے میں کہہ رہا ہوں اس وجہ سے خوش ہو جاؤ، اس وجہ سے خوش ہو جاؤ کیونکہ یہ تمہیں ملا ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کے فضل کی وجہ سے۔ یہ مطلب ہے کی وجہ سے جو ملے اس پہ خوش ہونا جائز ہے۔ محمد خود ہی رحمت ہے، خود ہی فضل ہے۔ یار فضل کبیرہ میں آکھے کی سلطان العارفین نے لوگ آکھے لوگاں عدل کریں تو تھر تھر کمبن، ظالم چور اچکے ہو اچھیاں شانہ والے، عدل کریں تو تھر تھر کمبن، اچھیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تو بخشے جامن۔ یہ مطلب ہے عدل نال بخشش نہیں، او عدل دی ترکڑی سامنے کیتی ہے، حضرت آدم دی لتا کمر لگ پیا، ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی ظلمت نفسی فاغفر لی، حضرت یونس نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں تیرے جوگا نہیں، رحمی کری تیری ذات سبحان ہے۔ ساڑھے کولوں تے کچھ نہ کچھ ہو گیا، جان دیں۔ یہ مطلب ہے عدل کریں
میں اچھیاں شان والے پڑھے نے یار آدم موسیٰ یونس اچھیاں شان والے عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچھیاں شان والے ہوں فضل کریں تے بخشے جامن میں برگے منہ کالے ہوں قرآن تے میرے ہتھریاں سید بیٹھے نے ادو اگر نیا کوئی نہیں صدات قبران تے اتے کھلو کے کہہ رہے ہو سامنے اسی فضل کا نام محمد مصطفیٰ ہے جنہیں حشر میں کھلو کے ساری شفاعت کرنی فضل کریں تو بخشے جاون میں ورگے منہ کالے مہربانی خبردار کالے منہ والا فضل کے برابر نہیں ہو سکتا اور بخشوانے والے اور ہیں بخشنے والے لو جی قریب آگے جنوی صاحب زیادہ ٹائم نہیں ہونا کہہ رہا میں اللہ فرماندہ خوش ہو جاؤ یہ مطلب ہے جتھے یہ خوشی کرنا جائز ہے اتنے پیغمبر اعظم دے ان دی خوشی کرنا بھی عین قرآن دے مطابق کئی بندے اندر جو صحابہ میں لازمی کیتا تو اسی کیوں کری شاباش ہے تیرے جمن تینوں کو پتا ہونا کیتا کہ نہیں پہلی گل تو یہ کہ بلا کہ کل میں ایک تقریر کی تھی میں بحث کی ہے کہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ بڑیاں جیاں گلاں 90 سال ایسیاں تاریخ پائیاں گئی ہیں جڑیاں ہے ہی نہیں ایک لفظ لکھا شبلی نعمانی نے کل میرے کو بچے کتاب تھی فوٹو بنا کے لے گئے شبلی نعمانی لکھتے ہیں 90 سال ایک حکومت نے بنی فاطمہ کی توہین کی پھر سنو بنی فاطمہ کی توہین کی کل میں ایک جملہ کیا میں کیا جو حکومتیں اولاد فاطمہ کی توہین کرتی رہی وہ فاطمہ کے بابا کا میلاد جائز کیسے کریں سال خرچ ہوئے زہرا کی اولاد کی توہین کرنے والے زہرا کے بابے کی آمد کی خوشی نہیں کر سکتے عقل تے قرآن ساڑھے کو موجود ہے بڑیاں جی ایسی چیزاں میں موازنہ نہیں کرتا وہ الگ موضوع ہے لیکن میں تے قرآن پڑھن لگا ہوں ولایت علی دا تمہیں فائدہ دسنا اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المومنین اللہ نے احسان کر دیا اوپر مومنین کے کدے تے پہلا نارو والا ہونا اوکھا ہونا سی جی وہ کوئی سوکھا ہویا تو ظفر والا ہونا اوکھا ہو کسی میں نارو والا ہونے لگیا انج لگتا جی وہ صادقہ بات چلے جوں تردے سا مکدے ہی نہیں سی وہ ٹھیک ہو گیا تو اللہ کرے جی لام تے دن بھی لگ دی نارو وال تے ظفر وال اللہ کرے جی سڑکاں بن جان مہربانی جناب جدو پتہ لگتا ہے سڑکاں بن لگی ہیں چک کے پیسے ادھر لے گئے تو ہی پیسے لوگ لے جاندے چک کے کدی کسے موٹر پہ تو کدی کسے موٹر مہربانی فرماؤ آنکھوں سیاروں مہربانی کر اگر راہ چنگا کرو سوکھے ہی آ جائی اور آن جان سوکھا ہوئے تو ٹینشن نہیں ہوندی ایویں براق نہیں سی آئی آن جان سوکھا جی مرد صاحب آن جان سوکھا ہوئے تو اساں تو شہروں کو آنا ہی آنا ہے میں ایک مشاعرہ کرایا تو میں ایک شعر پڑھیا ساری سڑک نہیں سی بنی بٹے ہی بٹے سن تو چوتائی صاحب سن کوئی ڈالا سندھوان دے ٹیچر سن میں کہا بھی انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہہ کشان نہیں ہے کون دا بے ہائیں ہاں تو بھائی ٹینشن تھوڑی جی ہے تو جان دی بھی ٹینشن ہوندی بابا جی ذرا آرام ہو گیا ہوں جانتا تو بندہ مطمئن ہوتا ہے بہرحال احسان سڑک اور نارو وال دی بنے تے لڈی مظفر گڑھ والے مارنی ہائے ہائے جدو تہاڈیاں ڈبل سڑکاں بنیاں ظفر وال تک الحمدللہ تے تہاڈا خیال ہے لڈی اوکاڑے والے مارنی ہے جدے تے احسان ہوئے راضی وہی ہوندا نا صدقہ جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے یار جدے تے احسان ہوئے گا وہی راضی ہوئے گا مولا تانوں جزا دے خالق کائنات فرماتا لقد من اللہ علی المومنین ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہم نے مومنوں پر احسان کیا کیا اس عزت دا آج سواد تو سا لیا نا تو میرے آؤں دا مقصد پورا ہو جائے گا بابا جی کو دعا حاصل ہو گئی بڑے بابا جی دی قبر تے کھلو کے کہہ رہے ہیں فرماتے نے اس بعث فیہم رسولن مومنوں پہ اللہ نے احسان کیا جب ان میں رسول کو بھیجا جب میں یہاں پہنچا تو ذاکر پڑھ رہے تھے جب دا مطلب ہے ادو
کب؟ جب اللہ نے مومنو، جب میں پہنچا تو یہاں مجلس ہو رہی تھی، یہ مطلب ہے ذاکر پڑھ رہے تھے تو سامعین بھی تھے، سامعین میں تھے، یہ مطلب ہے جب میں پہنچا ذاکر تھے، سننے والے تھے، قرآن تمراتی جب محمد آئے آگے مومن تھے۔ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں ہم نے رسول کو بھیجا، ان میں ہم نے رسول کو بھیجا، ان میں، یہ مطلب ہے مومن پہلے تھے، تینوں صرف او مومن یاد نے جنہیں نبی آپ آ کے کیتے ہیں۔ اور یار کچھ مومن نبی بھی کیتے ہیں، جنہیں نبی پاک نے مومن کیتے ہیں، وہ اور نے جنہ دیا گودا چاپ آیا ہو۔ یار مومن ہے سن، کتھوں ملاد شروع کیتے؟ اللہ دیا بندیا میں تینوں بچوں جاننا، تو ملاد ہی دائی علیمہ تو شروع کیتا ہے۔ دودھ پلانے والی گل تے اگے ہے، پہلے تو نبی آئے نے نا یار، اتنے مجلس شروع ہوئی ہے، تلاوت ہوئی ہے یا مجلس ہو رہی ہے، پہلے تھے دریاں چاندنیاں خوبصورت جگہ موجود سی نا، اور پہلا کوئی بندہ لنگدا چاتی مار کے آندا شاہ جی اج کی مجلس ہے، اچھا بندہ کوئی نہیں، بندہ کوئی نہیں، پڑھنے والا بھی کوئی نہیں، دریاں خوبصورت چٹائیاں بچھیاں نے، اتنے چاندنیاں بچھیاں نے، لنگدا پوچھدا بابا جی اج کی، بابا جی ہاں اج کی، اگے بھی گھر اتنے سی اج کی، اگے بھی گھر اتنے سی، اور بندہ پوچھتا اج کی ہے، یہ مطلب اہتمام پہ دستا ہے کچھ ہے، اہتمام پہ دستا ہے کچھ ہے، جس طرح ہونے سے پہلے اہتمام ہوتا ہے، محمد سے پہلے ابو طالب تھے، مصطفیٰ سے پہلے عبد المطلب تھے، نبی سے پہلے عبداللہ اور سیدہ آمنہ تھے۔ حضرات نبیوں کے اختتام کو محمد کہتے ہیں، محمد کے اہتمام کو ابو طالب کہتے ہیں۔ صدقے جامع اہتمام پہلے موجود سے، اور پھر اگلی گل تے کوئی اخیر ہے، فرماندن فیہم ان میں بھیجا، کن میں؟ مومنین میں، مومنین میں بھیجا، میں بھیجا، ایتھے لفظ پورے قرآن تو وکھرا لفظ ہے، جرا ایتھے میں کہنا گا رسول اس باسا فیہم رسولا من انفسہم، من انفسہم، جو انہی کے نفسوں میں سے تھا۔ ایسا کوئی نہیں سنیا، لکھ قرآن تے میرے انگو ہاتھ تے دس جنہوں مننے تینوں ہودا واسطہ ہی، ایک باری دس من انفسہم، جو انہی کے جانوں میں سے ایک جان تھا، جو انہی کے نفسوں میں سے ایک نفس تھا۔ کیا امتی نفس ہو سکتے ہیں؟ او یار وہ بت چھوڑ کے، سود چھوڑ کے، کلمہ پڑھ کے مومن ہونا اور ہے نفس رسول ہونا۔ کتنی بڑھیا گلا کرا میں، صدقے جاؤ، جلدی کرنا جی، مہربانی۔ آپ خطیب منطق ہیں، خطیب منطق ہیں، واللہ بھائی نجبان سبحان اللہ، سبحان اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ من انفسہم، جو انہی میں سے ہے، انہی کے نفسوں میں سے ہے، ایک کوئی مقامہ۔ حضرات پوری امت ہو سکتی ہے، نفس نہیں، امت اطاعت گزار ہو سکتی ہے، امت جنتی بھی ہو سکتی ہے، یہ دو اگے کی آنکھاں، امت جان نثار ہو سکتی ہے، وفادار ہو سکتی ہے، مرید ہو سکتی ہے، تابع فرمان ہو سکتی ہے، اور پھر جنتی ہو سکتی ہے۔ وہ جنتی ہو سکتے ہیں بندے، جنتیوں کے سردار نہیں ہو سکتے۔ میں ایک آخری گل کرنا، ایک کوئی جملہ، اگر پورا مدینہ نفس رسول کی منزل پہ ہوتا تو جب اللہ نے جمع کا صیغہ کہا تھا کہ انفسنا وانفسکم، تم اپنے نفس
تو نفس کا الگ معنی ہے. جو مباہلے میں نفس رسول بن کے گیا وہ علی ہے. جو یہاں نفس رسول ہے وہ علی کا بابا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. ایتھے میں نے سوال کیتا ایک بندے ہو سکے اگے اللہ فرما رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. یہ کا مطلب جنہوں تو نفس رسول پہ آنا ہے وہ کھلی گمراہی سے مبتلا سن. جی میں تسی ہوں ہو گئے انہیں اس ویلے اتنے آخنا چاہیے وما علینا الا البلاغ، تاکہ ساری زندگی پریشان ہی رہو. اللہ معافی کو یار پیچھے نفس رسول کی گل آ رہی کہ انہی میں سے تھا. تے آخری آیت دے حصے جیڑا ادیاں ادیاں آیتاں پڑھ کے اپنا مطلب کڈے نا یزید ہوندا جے. سانو گھبراہٹ کوئی نہیں. آیت دا آخری حصہ میں چھٹ جاؤں ایویں نعرے شارے لوان دی وجہ تو خبردار ایسا میں نہیں کر سکتا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کی ترجمہ ہوئے ہے. ترجمہ اچھا کیتا نے البتہ بیچ گمراہی ظاہر کے تھے. البتہ پہلے تجھ سے وہ لوگ جن میں تجھ کو بھیجا وہ گمراہی میں تھے. ضلال مبین، ضلال مبین. یہ کوئی بندے سن جڑے نبی تو پہلے سن تے نبی انہوں دے وچ آئے نے ہے نا. ضلال مبین دا یہ ترجمہ کیتا نا کہ وہ بیچ گمراہی کے تھے. یہی ترجمہ کیتا نا وہ بھی ضلال مبین. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضلال مبین. جدو بندہ گھبرایا ہوئے نا انہوں وہی گل پہنچو کرنی چاہیے تاکہ اور گھبرا لے. جڑا بال ڈردا ہوئے نا نہان تو وہ صرف آنجاں جی کرتا ہے، چھال نہیں مارتا. وہ وچ کھلوتے ہوندے آ جا کچھ نہیں پیا ہوتا. وہ آتا میں پھر کل سی. وہ پھر ایک منڈا دوجے نو اشارہ کرتا، وہ مگروں ماردا تکا. وہ جو درم بحال میں مر گیا تو کھلو کے آتا کچھ بھی نہیں کی ہو گیا. تسی ایسے گھبرائے ہو جیسے پورا مجمع جو گھبرائے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میرا دل کرتا ہے تو انہوں تکا مارا انشاءاللہ تو انہوں اینا پانی آنا تو آنا کھ بھی نہیں ہوگی. بس ہوں تسی بہتر ہو گئے ہو. یہ مطلب تو پتہ لگ گیا میرے کو کچھ ہے. واہ بھائی واہ، شکریہ کہ ملا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. حضرات نبی سے پہلے مومن تھے. کون تھے؟ وہی تھے جن کو نماز میں بیٹھ کے کہتے ہو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. آل ابراہیم پہلے آئے ہیں، رسول بعد میں آئے. یہ درود والے تھے، یہ درود والے تھے. اگر یہ نفس بھی تھے اور درود والے بھی تھے پھر تو انہوں پہ پیچھا پاٹتے ہو نا مٹھے مٹھے میں تو تکا مارنا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي صدقے دو طرح بندے بس ضلال مبین. وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. ہن بندے پوچھتے ہیں وہ جنہوں درود والے آندے ہو تے جنہوں نفس آندے ہو انہوں دے وچوں ہی رسول سن. انہوں تے اللہ کہہ رہے ہیں وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. حضرات یہ نہیں آواز پیشا جی میری نکل دی جنہیں کر چھڑ لگا. ضروری اعلان سنیے، جن پہ درود ہو وہ گمراہ نہیں ہوتے. ہاں جی شکریہ راضی ہاں مولا تو چاہتے جنہوں تے درود ہوئے وہ گمراہ نہیں ہوندے. پھر میں تو سن لگا آئے ہائے. حضرت عبداللہ ابن عباس انہوں نے سامنے کسی بندے حضرت علی دے فیصلے رکھے. سیرت النبی شبلی نعمانی جلد اول. فیصلے رکھ کے کہنے لگا حضرت علی دے فیصلے نے وہ ویخ کے نا فیصلے میں کچھ ادھر کر دیتے کوئی ادھر کر دیتے. انہوں نے کہا اے علی دے یا نہیں ہو سکا مولا علی دے فیصلے نے. مولا علی دے فیصلے کی پہ کرتے ہو؟ انہوں نے کیا کیا شبلی نعمانی لکھتا ہے ایسا ہو جائے تو دھیان نال تساں بھی رہنا. بڑا کچھ لوگ بنا کے رکھ دیں اے بھی انہیں آخیا تھا اے بھی انہیں آخیا تھا اے بھی انہیں آخیا. انہیں آخیا اے نہیں تو اے نہیں. انہیں تمہیں کیوں پتہ لگا ہائے ہائے ابن عباس نے لفظ کیا اس کیا یہ جتنے فیصلے میں نے ادھر رکھے ہیں یہ سارے گمراہ کرتے ہیں اور علی گمراہ ہوتا ہی نہیں ہے. مولا بھائی کون
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ علی کا نہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ علی نے فیصلہ غلط کیا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فیصلہ علی نے غلط کیا. ایک اور مثال دیتی ہیں. وہ فرماتے نے صحیح بخاری سے لکھے ہے حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے, 3 بار جھوٹ بولے. فخر الدین رازی نے کی لکھا, شکریہ, یہ میرا موضوع نہیں, میں مثال کے طور پہ 1 منٹ چرچ کر دینا. فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس سے نبوت پر جھوٹ لازم آتا ہے کہ نبی بھی جھوٹ بولتا ہے. راضی, فخر الدین رازی, میں راضی جے, فخر الدین رازی دی گل تو میں راضی ہاں. اس لیے ہم یہ روایت قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حدیث ہے کہ نبی نے جھوٹ بولا. ہم یہ کہیں گے راوی جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ انہو کان صدیق النبی, اس لیے اللہ کہہ رہا ہے وہ سچا نبی ہے. بحث لمبی ہوگی. زلال کا ترجمہ میں کر دینا. وہ جی میں کہا تکا مارنا ہے تو تمہیں انہیں نہ پانی ہونا ہے جنہیں تسی پریشان بیٹھے سو. یہ ترجمہ کیتا گیا ہے, وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. یہ کون نے؟ یہ نبی تو پہلے لوگ سن جنہاں دے بچے رسول آئے نے. تو سارے تمہیں کلیہ دسا جی, جیڑا بندہ توہین صحابہ دے متعلق پریشان ہوئے نا, توہین صحابہ دے متعلق پریشان ہوئے کہ سانو برداشت نہیں, اسی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, توہین صحابہ سانو برداشت نہیں, انہوں کسی ویلے نہ الگ کر کے نا تے دھیان نہ ویکھیا جے کہ توہین رسول دے متعلق بھی یہ جی پریشان ہے. مولا بھائی تو انہوں جزا دے میں میں بیانا جے تے پیغمبر دی شان دے متعلق کو پریشان ہویا نا تے بندہ سچا جے, اسی ہو دے نال جے نہ وہ برداشت کرے توہین صحابت نہ اسی برداشت کرانگے. لیکن تو صحابہ نے نبی دی وجہ تو, صحابہ نے بولو بولو جی نبی دی وجہ تو, لو جی ذرا پوری دنیا دی آل بھی نبی دی, اصحاب بھی نبی دے, تے ازواج بھی نبی دے. ایتھے مکا دینا, بحث لمبی سی, آیتاں 6 تے اور نشانی ہے بابا جی. اوپنا کرا دی جو راہ ٹھیک ہو گئے. 3 آیتاں نے ذہن چ رکھو, 3 آیتاں نے علم یجد کا, ہاں یتیمن فآوا, یہ 6 نمبر آیت سورہ والضحیٰ دی. یہ دا مطلب جب تو یتیم تھا تو ہم نے تجھے ٹھکانہ دیا. ٹھیک, اگلی آیت چھڑ کے گو بندے پڑھ دینا. وجدک عائلا فاغنی, جب دولت نہیں تھی تو مال خدیجہ سے غنی کر دیا. وہ 8 نمبر آئے تھے. یہ 7 نمبر کیوں نہیں پڑھ دے؟ ڈر دے, وہ میں ڈر لا دینا. وہ ڈاکے نا من وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. زلال دا ترجمہ گمراہی کیتا نے نا, کیتا نے, وہ کر دیتا نے کہ نبی جی نے یہ گودا چاہے پہلے گمراہ سان. آؤ پھر نبی پاک دے مطلب سن لو. آیت وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ, آ ترجمہ میرے ہاتھ میں موجود ہے. اسے قرآن چوتھے زلال دا ترجمہ گمراہی ہے. جو نبی پاک دے متعلق آئے وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ, تو لکھیا نے جب تجھے اللہ نے گمراہ پایا تو ہدایت دے دی. جو نبی کو گمراہ کہہ سکتا ہے وہ ابو طالب کا لحاظ کیسے کرے گا؟ اٹھاؤ, وہ عبد المطلب کا لحاظ کیسے کرے گا؟ وہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کا لحاظ کیسے کرے گا؟ انہوں نے سال دا ترجمہ نبی تے بھی وہی فٹ کر چھڑے. سید محمد رفاعی عرب دے نے, وہ فرماندے نے اجمیوں کو حیا ہی نہیں آتا ترجمہ کرتے. نہیں نہیں, میں ترجمہ کرنے لگا جڑا اصلی ترجمہ. وہ فرماندے نے زال کا مطلب ہے گم ہو جانا. زال کا مطلب ہے, میں کی کراں, یہ 53 منٹ ہو گئے نا, گھنٹے چھڑ دیا, 7 کو منٹ آئے نے. ایک آیت اور سن لو. زال کا مطلب کی, زال کا مطلب ہے یار گم ہو جانا, گم ہو جانا. زلہ دا من ہر جگہ گمراہی نہیں. مثلا 2 آیتاں پڑھ دینا, ایک چھڑ کے. ایک سورہ یوسف دی آیت ہے. حضرت یوسف دے پراما اپنے پیو دے متعلق کہا کہ ان آباءنا لفی ضلال مبین, ہمارا باپ اس کی محبت میں گمراہ ہو گیا ہے. گمراہ محبت سے کیڑا گمراہ ہوتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں غلط ہے. یہاں بالکل گمراہ نبی گمراہ ہوتا ہی نہیں ہے. انہوں نے لکھا یہ گمراہ ہو گیا. ان آبانا, ہمارا باپ لفی ضلال مبین, کھلی کھلی گمراہی میں ہے. یہ مطلب ہے بڑے چرتے شروع ہوئے نے توہین نبوت دی.
انہیں حضرت یعقوب دی بھی توہین کی تھی کہ وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. نہیں، علماء حق دا ترجمہ سنو. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان آبانا لفی ضلال مبین، یہ ہمارا جو باپ ہے نا یہ یوسف کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، یوسف کی محبت میں گم ہے. کیا کہنے کی بلا، واہ واہ واہ، اور لفظ رکھا، کیا بات، محبت یوسف میں مستغرق ہے جنہیں اسی غرق کا محبت علی نے سارے اٹھا کرنا اسی گم محبت علی نے. بالکل مطلب گمراہی نہیں. دوجی آیت سنو گے تو اور آرام آ جائے گا. سورہ مبارکہ میرے سامنے جناب، سجدہ، خالق کائنات نے آواز دیتی. بروز حشر وہ کہیں گے، یہ جو حشر کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا أَإِذَا زَلَّلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. یہ کیا کہتے ہو کہ زمین میں ہم کھو دیے جائیں گے. زَلَالًا فِي الْأَرْضِ، اتنا بھی ترجمہ کرنا کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ وہ فرماتے ہیں جب زمین ہمیں کھا جائے گی، گم ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ یہ مطلب زلال دا ترجمہ ہر جگہ گمراہی نہیں، کہیں کہیں گم ہونے کا ترجمہ ہے. وہ کافر کہتے تھے کہ ہمیں جب زمین گم کر دے گی تو دوبارہ کیسے اٹھیں گے. یہ مطلب زلال دا ترجمہ ہون کرنا میں یہ زلال دا کی ترجمہ ہے. بالکل پیغمبر یاد رکھنا، اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. مجھے اترتے ہوئے ستارے کی قسم، محمد کبھی گمراہ نہیں ہوتا، میرا رسول کبھی گمراہ نہیں ہوتا، مگر ستارے کی قسم. تسی مندے ہو پر نبی گمراہ ہو سکتے نہیں، اس لیے آپ اس ستارے کو جانتے ہیں جو زہرا کے دروازے پہ اترا تھا. تو سب کیوں بنے؟ نبی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے. پھر ترجمہ میں کر کے تھوڑے کو اجازت لینا جی. کی ترجمہ ہے؟ آئے ہائے سن لو بھائی، نعوذ باللہ ساڈے ورگے کافراں دا ترجمہ بھی سن لو. سارے صحیح مسلمانوں یہ ترجمہ کیتا ہے کہ محمد جب ہم نے تجھے گمراہ پایا نعوذ باللہ تو ہم نے ہدایت دی. سارے جہان نے ترجمہ کیتا ہے تو کدھر کوئی پرچہ نہیں ہوا، کوئی توہین رسالت نہیں ہوئی. جنہوں لوگ آتے ہیں کافر نے، چلے انج تے انج سے ترجمہ سن لے ہے صدقے جاواں. فرماتے نے وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، آپ کا وجود طریق معاشرے میں غیر معروف تھا. ہائے ہائے کیا سنیا جائے یار، آپ کا وجود طریق معاشرے میں غیر معروف تھا. پھر فرمایا ضالًا فہدا، آپ کی قدر و منزلت لوگوں سے پوشیدہ تھی، ہم نے تمہیں پہنچوا دیا، تم گم تھے ہم نے ظاہر کر دی. آپ جاہلوں کی نظروں میں گم تھے. ہائے ہائے جہلا جانتے ہی نہیں تھے کہ آپ کیا ہیں. فہدا، ہم نے ایسا کر دیا کہ ابو جہل بھی مان گیا یہ صادق ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان مومنوں میں بھیجا جو گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے. سید امداد حسین قاضی نے ترجمہ کر رہے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. خبردار وہ گمراہ نہیں تھے، وہ آل ابراہیم تھے، درود والے تھے کیسے؟ گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے. اے رسول ہم نے تجھے بھیجا تو سارے لوگ کہنے لگے یہ محمد کا چچا ہے، یہ محمد کا دادا ہے، یہ محمد کا والد ہے. پورے خاندان کی پہچان تو بن گئی. پہلے مومن تھے. میرے کو صرف 1 منٹ باقی ہے، 1 منٹ کی پڑھ سکنا میں. ہاں ایک گل ہے، جنہوں نے اللہ گم نام معاشرے وچوں کڈ کے واضح کردا رہا تے وہ لوگوں نے ہدایت دی دعوت دیندا رہا، انہاں دی دھیاں نوں تے نہیں سی مارنا چاہیے. تھوڑی آیا ہی شاید میں آنسو آ جائے، ہائے تے آ ہی جاندی شاید آنسو آ جائے. میں صرف ایک گل کر لگا، زیادہ نہیں کر لگا. بھੈਣਾਂ منہ ویکھਣ واسطے نا فون کر دیا میں آدھی جے پئی میں نیڑے آ گئی.
میں سرگی دی نکلی جے لگی ہے سال صبح میں منتظر سا ہو گئی ہے مجھے بابا جی قبول کرنا کسی وقت پھر میرا گھنٹہ اس بحث سے لگ گیا آندھی ہے میں ٹر پئی جی تو میں سرگی دی ٹری جس بہن نو پتہ لگ جائے آدھی رات نو تیرا ویر قتل ہو گیا روٹی کھا کے ٹرتی انہوں جتی کوئی پواندا جے وہ سر تے کپڑا کوئی رکھتا جے نال 10 بیبیاں ٹریاں انہوں چوری چھپے کوئی شے کھاندی ہے وہ کچھ نہیں کھاندی آندی ہے کوئی طریقہ کرو کوئی طریقہ دوروں آندی ہوئے تو لوگ کی آندھے نے نیڑے آ گئی آندھے نے جڑی نیڑے آ گئی ہوئے لوگ آندھے نے یار جنہیں جانا جاؤ اسی کھلوتے ہیں جڑی آندھی ہوندی وہ ذہن چاہی ہوندہ نا منجی ہوئے گی جڑی آندھی ہوندی منہ بیکھن وہ ذہن چاہی ہوندہ چار پائی ہوئے گی کفن ہوئے گا مسجد دی چادر ہوئے گی خوشبو آندھی ہوئے گی پھول پہ ہونگے ویر دے منہ تے کافور لگا ہوئے گا خون نہیں کافور لگا ہوئے گا تے کوئی بزرگ آکھے گا آجا 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 تیرے واسطے کھلوتے سا آجا تیرے واسطے کھلوتے سا آجا تے دو واری آنج کر کے نا کپڑا تے آکھے گا ویکھا ویر دا منہ بہن آؤں دی اس تصور نال انج لوکا میں نو منہ مکرانا ہے میرے رون دی وجہ سننی ہے پاگل ہے میں پاگل ہے میری کہوں کلا بے کے سوچی میرا اہل سنت دوست جڑی بہن منہ میں کھڑا ہوئے تھے کہ منہ ہی کوئی نہ ہوئے تٹی گردن نہ منہ رکھ کے گلہ کیتی ہیں نا بیٹی تُسی ایک مثال دنیا تے دیو پاویں کٹی دشمنی والا بندہ دنیا چھڑے نہ پھر پہ آنا دشمن تو انہوں پتا کئی باری لاش ہی نہیں دینا کئی باری آندھے نے ایسا ساڑنی ہے کئی باری آندھے ٹکڑے کرنے ایسا پہچان جو کی نہیں چھڑنی ساری گل چھڑ کے پھر آخر ٹوڑی جانتے نا میں بڑے درد دی گل پہ کہا میں آنا جنہ ٹکڑے ٹکڑے بھی کیتا ہوئے گسے نا ایک فیر نہ بندہ مر جاندہ جنہیں ترائے کراشر کوفہ خالی کی تھیاں ساریاں میگزینہ تے 56-57 گوڑیاں ماریاں گسا تو دا ہے آخر وہ بھی ٹوڑی جاندے جنہوں پہنا ہوں دی ہو تو کوئی نہیں ہوں دی آئے آئے میں کیا کیا جنہوں پہنا ہوں دی ہے نا مو بیکھو بہرحال 2 گھنٹے بھی رہن 10 گھنٹے بھی رہن صدقے لاش بھی نہ دین آکھن چکن نہیں دینی آخر کار کوئی بندہ آندہ یار چھاڑ بھی چھڑ مک گئی یہ دشمنی بندہ ہی نہیں رہا کی کڈو اس گل پاہمیں پولیس دے ڈر تو جا پاہمیں لوگاں دے ڈر تو جا پتہ نہیں اللہ دے میں نہیں پتا ٹور ضرور جان دینے جی تو پہن ہوں دی ہے نا ویسے تو دونوں جو کوئی نہیں ہوندہ نہیں نا ایک کوئی جملہ میں چھڑ رہے ہیں منٹ نہیں پوری سوئی آنج نہیں ہونی تو میں چھڑنے لگا بی بی پہلا ویر دی لاش دے ٹبے تے ڈگی ہے او تو پہلا بدے ہاتھا نال کونیاں نال پتھر ہٹائے نے پتھر ہٹان تو بعد تلواراں تے ٹوٹے نیزے ہٹائے نے ویسے ہاتھ بدے ہون تے بندہ تلواراں اج کردا ہوے زخمی تو ہوندا ہی ہے نا کدی نہ روے اکو گل بابا جی میں ملک دے علماء کو پوچھ رہا کہ بی بی ویر دی لاش تے منا گھنٹہ رہی ہے آدھا گھنٹہ رہی ہے 15 منٹ رہی ہے 20 منٹ رہی ہے میں نے ایک عالم نے پوچھا تو کیوں پوچھنا میں کیا صرف مومنہ نو دسنا چاہنا اگر تو انہوں کسی کتاب چو ملے تو میں نے دسنا چاہے کہ کتنا ٹائم رہی ہے میں کہ کیوں میں کہ کچھ گل میں سنانا میں ٹائم نہیں دس سکتا کیوں میں دسنا چاہنا شاید آنسوں چا اضافہ ہو جائے اے نہیں میں نے پتا بی بی ڈگ کے پتھر ہٹان تے گلاں کرن تے وین کرن تے کنی دیر لگی ہے اینا میں نے یقین ہے ہر مقتل دی کتاب چ لکھے ہے جنی دیر تک بی بی گلاں کر دی رہی ہے مار دے رہنے بندے بھی زہرہ دی دھیروں بندے بدعا کر مار دے رہنے جدو اٹھ کے گھلوتی آتی ہے میں کدی نہ اٹھ دی جا سجاد نو نہ مار بواز غلام تر صلوات اپنے اپنے بیماروں دی شفا واسطے سارے بندے مل کے یک دعا صلوات پڑھو بواز غلام تر صلوات